بہت شکریہ البر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ اب اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور پریس کلب، جہاں پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر محمود اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہنچ چکے تھے، اس کے مرکز پر حملہ کیا گیا اور یہ حملہ آور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن اس ساری سازش کے پیچھے وہ یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے۔ آج کی زبان میں یا اس وقت کی زبان میں جنہیں آپ جو کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے تھے، انہیں خارجی کہہ سکتے ہیں، منافق کہہ سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ انہیں قبول نہیں تھا کہ ایک ایسی ریاست جس نے چند سالوں میں دنیا کے اکثر حصے پر نظام عدل قائم کر دیا، اسلام کا نظام قائم کر دیا، آج بھی ہمیں سب سے بڑا چیلنج وہ افواہ سازی کا درپیش ہے، اور ہمارے دشمن وہی کھیل جو ماضی میں کھیلتے آئے ہیں وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آپس میں لڑانا مسلمانوں کو، افواہ سازی، کچھ لوگوں کو تیار کرنا تاکہ قتل و قتال ہو اور پھر لاشوں پر سیاست ہو یا لاشوں کو استعمال کیا جائے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج جدید ذرائع ابلاغ، اس وقت یہ خط و کتابت تھی، آج جدید ذرائع ابلاغ ہے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ افواہ سازی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، جس کے متعلق چاہو، جو چاہو، جس طرح چاہو کہہ دو، پھیلا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی مسلمانوں نے تقویت پکڑی، یا خلافت راشدہ کا جو دور سنہری دور ہے، اس کے اندر بے بنیاد پراپوگنڈا، مسلمانوں کو آپس میں باہمی متصادم کروانا اور افواہ سازی، یہ عالم کفر کا، منافقین کا، خارجیوں کا ہتھیار رہا ہے۔ آج ہم اگر آج کے حالات میں دیکھیں تو ایک طرف فتنہ خوارج ہے جو اسلام کا نام استعمال کرتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جو سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی نام تو اسلام کا لیتا تھا، نماز با جماعت ادا کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن قتل اس شخصیت کو کیا جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی۔ اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، مسلم ریاست کو کمزور کرنا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے آزاد کشمیر کے اندر موجودہ حالات میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہندوستان کو معرکہ حق میں ایک ایسی شکست ہوئی ہے کہ الامان والحفیظ، پناہ مانگ رہا ہے ہندوستان۔ دنیا اس کی شکست کے اوپر، پاکستان کی فتح کے اوپر کتابیں لکھ رہی ہے، فلمیں بن رہی ہیں۔ ہماری ہندوستان سے جو لڑائی کا سبب ہے وہ کشمیر ہے۔ جتنا کشمیر کے معاملے کو موجودہ دور میں دنیا کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا اور پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو معرکہ حق کے اندر دنیا کو دکھلایا ہے، ماضی میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ کم از کم 24 مرتبہ امریکی صدر جو ہے وہ کشمیر کا ذکر کر چکا ہے، موجودہ امریکی صدر، یہ میرا خیال ہے پوری تاریخ میں اتنی بار آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ کیا تشدد سے، راستے بند کرنے سے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حملہ آور بلوائی تھے، انہوں نے بھی راستے بند کیے تھے، انہوں نے بھی تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا۔
جس سے اسلامی ریاست خلافت راشدہ کمزور ہوئی۔ آج پاکستان الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اپنی قوت اور طاقت کو بنوا چکا ہے۔ ایسے حالات میں مذاکراتی عمل کی بجائے جب پاکستان کی مقتدر سیاسی قیادتیں، پاکستان کی مقتدر سیاسی قوتیں آزاد کشمیر کے ان حضرات کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں، حکومت پاکستان مذاکرات کر رہی ہے، حکومت آزاد کشمیر مذاکرات کر رہی ہے، اس وقت تشدد کا راستہ اختیار کرنا، اور پھر کل ایک وہاں ساتھی شہید ہو گیا، اب اس کی لاش پر سیاست ہو رہی ہے، اس کا جنازہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو تدفین نہیں ہو رہی ہے، تو ہم پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان، پاکستان علماء کونسل، ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان اور پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے، اور اب بھی اگر موازنہ کریں تو پاکستان کے حالات، پاکستان کے بجلی کے بل کو لے لیں، پاکستان کے باقی چیزوں کو لے لیں اور آزاد کشمیر کو لے لیں، تو پتہ چلے گا کہ پاکستانی اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ جو چیز آئین اور قانون میں موجود ہے، آج سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے اور آزاد کشمیر کی کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے جو پارلیمان میں جا کے حل ہوگا۔ تو دراصل جب بھی کوئی مسلم ریاست یا مسلمانوں کی قوت مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس کو جب داخلی انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے وہی عناصر ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے وہ ریاست طاقتور ہو۔ آج پاکستان کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ ابھی میں کل حج سے واپس آیا ہوں، جو حج پر لوگ گئے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ جب آپ کسی کو بتاتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں تو کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان قوی، پاکستان بہت مضبوط ہے، پاکستان کے لوگ بڑے جانباز ہیں، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے۔ اور اب تو پاکستان کا جو امن کے لیے کردار ہے وہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہ امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ ایران بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ عرب بھی تسلیم کر رہے ہیں، وہ ترکی بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو ایسی مسلمانوں کی ریاست جس کو اللہ رب العزت نے، اگر اس صدی میں ہم دیکھیں تو جو شکست ہندوستان کو مارکہ حق میں دی گئی ہے وہ اس صدی کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان کی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی شکست ہے، اور یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ اس لیے میں آزاد کشمیر کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس سازش کو سمجھیں کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سارے عمل سے اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، دیکھیں ہمارے پاس پیمانہ ایک بڑا واضح ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان اس عمل سے خوش ہو رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ وہ جو کچھ آزاد کشمیر میں فضا بنائی جا رہی ہے اس سے کس قدر خوش ہے۔ آخری حل ہر چیز کا مذاکرات ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ریاست خلافت راشدہ کمزور تھی۔ جہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنے صاحبزادگان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیجتے ہیں، صرف ایک حکم چاہیے تھا کہ سیدنا عثمان غنی ایک حکم دے دیتے،
لیکن وہ خواب جو تاریخ کا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ عثمان کیا چاہتے ہو، لڑو گے تو فاتح ہوگے، فتح پاؤ گے، کہا نہیں یا رسول اللہ میں روزہ آپ کے ساتھ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ 40 دن محاصرہ رہا، پانی بند، کھانا بند۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا خون اور آپس میں تصادم، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کسی بھی انسان کا میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ آج ہمیں بھی، آج اس سیمینار کے ذریعے بھی ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست الحمدللہ اتنی قدرت اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ فتنہ خوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو یا اور اس طرح کے فتنے ہوں، ان کا خاتمہ کر بھی رہی ہے اور کر بھی لے گی۔ لیکن آزاد کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ آزاد کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو امتحان میں ڈالنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئے۔ جو پارلیمان کے اندر یہ فیصلہ پارلیمان نے کیا نشستوں کا رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، تو آپ پارلیمنٹ سے آگے قانون سازی کروائیں۔ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ جو کمیٹی ہے آزاد کشمیر کے جو یہ اس وقت احتجاجی موومنٹ چلا رہی ہے، اس کا موقف اتنا مضبوط ہے تو الیکشن میں جائیں اور جیت کر آ جائیں اور تبدیلی کر لیں قانون کے اندر، آئین کے اندر، کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ پارلیمان میں بھی نہیں جا سکتے، جیت کے بھی نہیں آ سکتے، الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، تو پھر یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، پھر یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی انتشار کا حصہ نہ بنے۔ انشاءاللہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس حوالے سے جیسا ابھی مولانا اعظم مخدوم صاحب نے کہا، قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت ہمارے انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں۔ تمام اضلاع میں، صوبوں میں، ڈویژن میں جہاں جہاں جو ضرورت ہے رابطوں کی وہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے بعد اس حوالے سے ہم اپنے پروگراموں کا سلسلہ، رابطوں کا سلسلہ جو ہے اس کو عملی شکل دیں گے۔ میں آخر میں حافظ امجد صاحب سے کہوں گا کہ وہ چند کلمات کہیں، پھر آپ کے سوال و جواب ہوں گے، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حضرت مولانا علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے معلومات سیمینار کا یہ انعقاد کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سی اوصاف حمیدہ اور جمیلہ علماء کرام آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ ان خلفاء میں شامل ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت عمر تشریف فرما تھے، تو دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے پوچھا کون؟ تو عثمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ سیدھے ہوئے، اپنا لباس سیدھا کیا، سر پہ امامہ مبارک رکھا اور پھر فرمایا عثمان اندر آ جاؤ۔ تو ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ منظر جب دیکھا تو جب سب حضرات چلے گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد بھی تشریف لائے، حضرت عمر بھی تشریف لائے، آپ اسی حالت میں ان سے گفتگو فرماتے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے امامہ مبارک سیدھا کیا، لباس کو سیدھا کیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس کا حیا اللہ کرے اس کا پیغمبر اس کی حیا کیوں نہ کرے؟
तो आज हमें इस सेमिनार से उम्मत को, कौम को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना है कि हम उस उस्मान को मानते हैं जो इतने जलीलुल क़द्र खलीफा हैं, तो उनकी सुन्नत को ज़िंदा किया जाए। और वो सुन्नत क्या थी? तो उनके अखलाक हसना वो इतने आला थे कि उनके इल्म में था कि ये खारजी जो हैं ये साजिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मदीना मुनव्वरा में खून रेजी से बावजूद वो शरई हक भी रखते थे, खलीफा थे और उनके पास इख्तियारात थे, लेकिन उन्होंने किसी पर जुल्म करना पसंद नहीं किया। आज भी फितरतुल खवारिज जो है और फितरतुल हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी करवा रहा है। ईद से पहले ये देखें कितना बड़ा हादसा हुआ है। और अब जिस तरह मौलाना फरमा रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो साजिश हो रही है, लेकिन हुकूमत और हमारे इदारे तहम्मुल के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। आपने रात मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू सुना है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने वो जो कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी है, उसने जितने भी उनके मुतालिबात थे वो सारे तस्लीम किए हैं, सवाए एक मुतालिबे के कि इस पर आप आईनी हदूद को क्रॉस न करें, इस पर आल पार्टीज बुला लें, इसमें पार्लिमान में चले जाएं। लेकिन वो वहाँ पर तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाह रहे थे। इसलिए हमें कौम को, उम्मत को आगाह करना है कि ये ममलकत हमारी है, इनमें ऐसे अनासर की बेखुनी करनी है। ख़ास तौर पर जो फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान है, उसके जो इरादे हैं उनको कौम के नौजवानों को उलमा के ज़रिए आगाह करना है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ पाकिस्तान उलमा कौंसिल और उनके कायद हज़रत अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब को एक मरतबा फिर शुक्रिया के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको हज की भी मुबारकबाद। और मक्का मुकरमा में जिस तरह उन्होंने हमारे पाकिस्तानी हुज्जाज की तर्जमानी भी की और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सऊदी अरब से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया, इस पर भी ये मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बदअमनी और इंतशार फैलाने वाले ख्वारिज हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के अमन के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा।